9 بجے پورے ممبر دے دوں گا۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ مجالس اعزا یکم محرم دا 9 محرم بوقت 8 بجے شب بمقام امام بارگاہ حسینیہ ریلوے واشنگ لائن ہوپ روڈ میں منعقد ہو رہی ہیں، جس سے علامہ مصطفیٰ مہدی آفقوم خطاب فرما رہے ہیں۔ قبلہ صاحب ٹھیک 9 بجے رونق افروز ممبر ہوتے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی استدعا ہے۔ کل 6 محرم الحرام اسی عزا خانے میں زیارت شبیہ ذوالجناح، 8 محرم الحرام زیارت حضرت ابوالفضل عباس علم کی زیارت برآمد ہوگی، 9 محرم الحرام اسی عزا خانے میں زیارت تابوت شہزادہ علی اکبر، 10 محرم الحرام مجلس شام غریبہ 7 بجے شام منعقد ہوگی، جس سے سرکار علامہ سید علی نقی نقوی آف مشہد قبلہ کے چھوٹے بھائی خطاب فرمائیں گے، اور 12 محرم الحرام مجلس سوئم اسی عزا خانے میں 7 بجے شام منعقد ہوگی، اس سے بھی سرکار علامہ سید علی نقی نقوی آف مشہد خطاب فرمائیں گے۔ دوسری درخواست آپ حضرات سے ہے کہ یہ انجمن فروغ ازا کے آپ کے تعاون سے ہی یہاں تک پہنچی ہے، اور آپ کے تعاون سے ہی یہ آگے بھی اپنے مشن کو قائم رکھ رہی ہے۔ تو باہر سید یاور حسین رضوی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور خواتین میں بھی ہمارے نمائندے موجود ہیں، تو جو بھی انجمن سے تعاون کرنا چاہے ان سے التماس ہے کہ وہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اب میں بلا تاخیر آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہوئے درخواست گزار ہوں سرکار علامہ حسن عسکری نقوی صاحب سے کہ رونق افروز ممبر ہوں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ جس کو عشق محمد گوارا نہیں، جس کو عشق محمد گوارا نہیں، اس کا دین و دنیا میں کوئی سہارا نہیں۔ جس کی عادت ہی مشکل کشائی رہی، طوفان غم میں تو نے اس کو پکارا نہیں۔ اہل بیت محمد خدا کی قسم وہ سمندر رحمت ہے جس کا کنارہ نہیں۔ نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے، اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام، جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، جو اس عشرے میں کربلا نہیں جا سکے ان کے 40 کے ایام میں کربلا کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرما دیں۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحفظا وغائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا جارو کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت کرنا۔ جس نے مجھے نام دیے ہیں التماس دعا کے لیے، اور جو یہاں پریشان حال بیٹھے ہیں، کوئی بیمار ہے، علیل ہے، ہاسپٹل میں ہے، گھروں میں ہے، ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، شہزادہ علی اصغر باب الحوائج کے صدقے میں ان سب کی حاجات کی روائی کے لیے مل کے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف کی تلاوت فرمائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ حضرات محترم، عشرہ محرم الحرام کی آج 5ویں مجلس ہے۔
اس وقت کربلائے معلیٰ میں 2 کروڑ اور 20 لاکھ افراد BBC کی رپورٹ کے مطابق پہنچ چکے ہیں ابھی تک۔ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع کربلا میں ہے، ابھی عاشور نہیں آئی ابھی تک، یعنی کل کی رپورٹ ہے 2 کروڑ 20 لاکھ افراد کربلا میں موجود ہیں۔ جو کربلا جاتا ہے کم از کم $400 جو ہے وہ دیتا ہے قافلہ سالار کو، جو فیس ہے، ویزے کی فیس، ٹکٹ ہے، ڈالر ہے، اور $300-400 جو ہے وہ خود خرچ کرتا ہے، کم و بیش $700-800۔ $800 کو آپ ضرب دیں 2 کروڑ 20 لاکھ سے، تو یہ جو فیگر بنتی ہے تقریباً 17 ارب 60 کروڑ ڈالر۔ تو جو فرما رہے ہیں اس کو اگر ہم پاکستانی روپے میں تقسیم کریں تو 16 کھرب اور 90 ارب روپے، یہ پیسہ جو کسی ملک کے بجٹ سے کم نہیں ہے، یہ فقط حسین کو سلام کرنے پہ خرچ ہو رہا ہے۔ کھرب 90 ارب وہ پیسہ ہے کہ جو زہرا کے چاند کو سلام کرنے پہ خرچ ہو رہا ہے۔ ابھی قافلے رکے ہوئے ہیں، ابھی وہ جو حسین کی مجلس کے لیے تبرک کا انتظام ہوتا ہے وہ علیحدہ ہے۔ اگر دنیا حسینی بن جائے تو دنیا میں کوئی بھوکا نظر نہ آئے۔ اگر بتایا یہاں تک مجھے کہ نجف سے کربلائے معلیٰ پیدل جاتے ہیں، اور جنہوں نے دیکھا وہ دیکھتے ہیں، راستے میں کوئی آپ کو دبانے والا بیٹھا ہے کہ زہرا کے چاند کی قسم واسطہ صرف ہمیں دبانے تھا۔ آگے گئے جوتے پالش کرنے والے، دبانے والے، یہاں تک ملتا ہے ایک قافلہ رو رہا تھا، کہتے ہیں ہمارے پاؤں میں چھالے پڑ گئے پیدل چل کے۔ تو کچھ افراد تھے جو چھالوں میں جو پانی ہوتا ہے اس کو جمع کرتے رہے شیشیوں میں، کہتے یہ بچھو کاٹ لے، کوئی ایسا ہو تو ہم یہ لگا دیتے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کون حسین ہے؟ یہ ہے حسین۔ آج ایک موقع تھا، امام حسین کی آواز اسی کربلا میں تھی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ آج 2 کروڑ 20 لاکھ کل تک لبیک یا حسین کہنے والے تھے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا تو جو فرما رہے ہیں یہ ہے حسین۔ کائنات کی زبان پہ آواز ہے یا اللہ، اللہ کی زبان پہ آواز ہے یا محمد، محمد کی زبان پہ آواز ہے یا علی، علی کی زبان پہ ہے یا حسین، حسین کی زبان پہ ہے یا زینب۔ ایک سلسلہ لبیک یا حسین پر کہا جا رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بولے جانے والا نام حسین ہے۔ ملازم حسین، فقیر حسین، نوکر حسین، خادم حسین، کفش حسین، کلب حسین، غلام حسین، خادم حسین۔ حسین نام میں نے اپنی کتاب جو میری الحمدللہ آ چکی ہے
नाम उसका है शरह दुआ नुतबा, उसकी पहली जिल्द में मैंने लिखा है कि तकरीबन कोई 1000 नाम ऐसे हैं जो इमाम हुसैन के नाम से मुरक्कब है, कि निस्बत उनको इमाम हुसैन के नाम से दी जाती है। इतना करीम ज़हरा का चाँद कोई जानता है? हर तरफ से आवाज आ रही है इमाम हुसैन को मौला हम हाजिर है। वो जमाना गया जब 72 थे, मौला हम सब मौजूद हैं। और हकीकत में जो अपनी जान की परवाह ना करे, जो मातमदारी में अपना सीने का ये हाल कर दे अपने मुंह पे, वो अगर करबला में होता तो क्या करता? वो और थे जो छोड़ के चले गए। मौला अगर ये होते तो कभी ना जाते, मौला ये होते। हकीकत है आज के जो अज़ादार हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, इनको हक है ये कहने का, या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज़ फौज़न अज़ीमा, काश मैं करबला में होता तो आप पर जान कुर्बान करता। मैं देखता हूँ ना, महसूस होता है कि आपने देखा नहीं, सिर्फ सुना है आपका ये हाल होता है। अल्लाह जाने वो जिन्होंने देखा है। परवरदिगार आलम आपको सलामत रखे। लब्बैक या हुसैन, यानी मौला मैं बेनमाजी नहीं बनूंगा। लब्बैक या हुसैन, मौला मैं किसी हमसाये का हक नहीं खाऊंगा। लब्बैक या हुसैन, मौला मैं कर्जा लेके वापस करने का आदी बनूंगा। लब्बैक या हुसैन, यानी मौला मैं अपने माँ बाप को ये नहीं कहूंगा बस हो गई, सुन लेता हूँ, कर लेता हूँ, क्या मेरे पीछे पड़ गए, ये नहीं कहूंगा। लब्बैक या हुसैन, यानी अपनी ज़ौजा का एहतराम करूंगा, उसको कनीज और जूती के बराबर नहीं समझूंगा। लब्बैक या हुसैन, अपने भाइयों का एहतराम करूंगा। लब्बैक या हुसैन, अपने माँ बाप का एहतराम। ये है लब्बैक या हुसैन। बाप नाराज हो, लब्बैक या हुसैन, मैं आप खुद फैसला करें, फायदा देगा। माँ नाराज हो, बीमार पड़ी हो, उसको आप पूछे ना, लब्बैक या हुसैन, फायदा देगा। लब्बैक या हुसैन ये है कि माँ भी खुश हो, बाप भी खुश हो। बल्कि देखिए, हम लोग मौला के चलते फिरते इश्तिहार, मजलिस का इश्तिहार लगता है ना कि मजलिस पैदा होगी, हम चलते फिरते इश्तिहार है। किसी ने मौला अली को नहीं देखा, इमाम हसन को नहीं देखा, इमाम हुसैन को नहीं देखा, हमें देख के पता चलाते हैं इमाम का। अगर हम नेक होंगे कहेंगे यार इनके इमाम कितने नेक होंगे जितने ये नेक है। अगर हम शरारती होंगे तो कहेंगे यार ये किसका मानने वाला और कैसा है। इमाम पे हर्फ आने की कोशिश कभी किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए, उसका सबब भी नहीं बनना चाहिए। खुशा बहाल उसका मौला फरमाते ना, कूनू लना ज़ीनत, हमारे लिए जीनत बनना, हमारे लिए ऐब ना बनना। ये ना हो कि यार ये जो इनके नाम ये आज जो शिया है वो इस तरह के होते, ना ना ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कोई मानता ही नहीं कि कोई आले मोहम्मद का चाहने वाला हो और बेनमाजी हो। इमाम ज़माना से अगर आप राब्ता चाहते हैं तो बेहतरीन अमल नमाज तहज्जुद है। नमाज तहज्जुद को भी पढ़ने वाला पाबंद हो जाए तो इमाम की ज़ियारत से मुशर्रफ होता है। बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, अल्लाह का बकिया तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। अगर की कैद लग गई, अगर तुम मोमिन हो तो बक़ियतुल्लाह तुम्हारे लिए खैर है। अगर मोमिन नहीं हो फिर खैर की तवक्को न रखना। कल से व्यवस्था करता हूं, मैंने कहा था कि कायनात में कोई जिस्म ऐसा नहीं जो रूह का मोहताज ना हो। आंखें हैं, रूह ना हो तो देख नहीं सकती। कान है, रूह ना हो तो सुन नहीं सकते। जबान रूह ना हो तो बोल नहीं सकती। हाथ में रूह ना हो तो उठा नहीं सकते, ले नहीं सकते, दे नहीं सकते। मौला फरमाते हैं अल्लाह ने 3 रूहें हर एक को अता की। रूहुल कुव्वा, रूहुल शहवा, रूहुल बदन। ये 3 रूह हर इंसान को, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, 3 रूहें मिली। चाहे काफिर ही क्यों ना हो, उसको 3 रूहें अता हुई। रूहुल कुव्वा, रूहुल शहवा, रूहुल बदन। चौथी रूह जो है उसको मिली जिसके अंदर ईमान आया और उसका नाम है रूहुल ईमान। ये किसका फरमान है?
5वें इमाम था कि 3 रूहें हर एक को मिली, चाहे वो मोमिन है चाहे काफिर है उसको मिली, लेकिन मोमिन को एक रूह और अता की गई जिसका नाम है रूहुल ईमान। फिर फरमाते हैं मासूम के लिए एक रूह मलकूत से आई जो बदन से मुत्तसिल है, इत्तिसाले नुफूजी नहीं, और उसका नाम है रूहुल कुदस। मासूम से पूछा गया मौला ये रूहुल कुद्स क्या है? कहा ये रूहुल कुद्स वो है जिसके जरिए मासूम आगे वैसे देखता है जैसे पीछे देखता है। मासूम के दरमियान में दीवार रुकावट नहीं बनती। मासूम इधर भी देख रहा है उधर भी देख रहा है, बल्कि ये दीवार तो समझाने के लिए इमाम निगाह उठाता है तो मशरिक से मगरिब देख लेता है, निगाह उठाता है तो शिमाल से जुनूब देख लेता है, निगाह उठाता है तो सातों आसमान की मखलूक को देखता है। मौला तशरीफ फरमा है, एक फरिश्ता आया अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में आके कहता है कुछ बात की और चला गया। तो सलमान कहते हैं मौला ये क्या करने आया था? कहा ये मुझसे इजाजत लेने आया था। कहा मौला आसमान से आपसे इजाजत लेने आया था। कहा फरमाते हैं कि अल्लाह ने कोई शय को खल्क नहीं किया वक़द अमरहु बित्ताअति लना, मगर अल्लाह ने उसको हुक्म दिया है कि इनकी इताअत करते रहना। तो जो फरमा रहे इमाम ज़माना बक़ियतुल्लाह, रूहुल्लाह, हुज्जतुल्लाह, कलिमतुल्लाह, सफ़वतुल्लाह, 600 नाम है इमाम के। इमाम मोहताज रूह नहीं होता। मैंने कल भी जुमला कहा था, उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे हाथ से मेरी रूह निकल गई, मेरा हाथ बेकार है। मेरे कानों से मेरी रूह निकल गई, मेरे कान बेकार है। मेरी जबान से रूह निकल गई, मेरी जबान बेकार है। आंखें रूह से देखती हैं, कान रूह से सुनते हैं, जबान रूह से बोलती है, हाथ रूह से अता करते हैं, कदम रूह से चलते हैं, दिल रूह से हरकत में है। इमाम इसलिए मोहताज नहीं। अगर इमाम से एक लम्हे के लिए मान लिया जाए रूह जुदा हो जाए और जिस्म मुर्दा हो जाए, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो अल्लाह की रुयत में तअत्तुल पैदा हो जाएगा। जो नहीं फरमा रहे, अल्लाह की रुयत में तअत्तुल पैदा हो जाएगा। अल्लाह का देखना रुक जाएगा, अल्लाह का बोलना रुक जाएगा, अल्लाह का अता करना रुक जाएगा, अल्लाह का सुनना रुक जाएगा। तो एक लम्हे के लिए इनसे रूह जुदा नहीं होती। इसीलिए तो फरमाते हैं कि खबरदार अपने जैसा ना समझना, ना तुम्हारी तरह आते हैं ना तुम्हारी तरह मरते हैं। इन्ना मैयतना, हमारी मैयत जब मरती है तो लम यमुत, मरती नहीं है। इन्ना गायबना इज़ा गाबा लम यगब, हमारा गायब जब गायब होता है तो वो गायब नहीं होता। पर्दा तो आपकी आंखों पे है। तो ये नूर रूह है मासूम, अल्लाह ने देखना है। अब कोई ये कहे, कोई ये जुमला कहे भाई इमाम मर के दुनिया से, भाई उनका चाहने वाला नहीं मरता। माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, उनका चाहने वाला नहीं मरता। तो जो मासूम है वो कैसे दुनिया से चला जाएगा? कैसे जाएगा? तो इमाम अल्लाह ने देखना भी है, अल्लाह ने सुनना भी है, अल्लाह ने बोलना भी है, अल्लाह ने अता भी करना है। तो किसके जरिए अता वो करता है? हाथ इनके होते हैं, देखता वो है, आंखें इनकी होती हैं, बोलता वो है, जबान इनकी होती है। अब कोई ये कहे भाई इस जमाने में इमाम ज़माना इमाम है, चले मान लेते हैं उनकी आंखें अल्लाह की आंखें हैं, उनके कान अल्लाह के कान हैं, उनकी जबान अल्लाह की जबान है, उनके हाथ अल्लाह के हाथ है। मौलाए कायनात तो दुनिया से चले गए, अब वो यदुल्लाह नहीं रहे। मौलाए कायनात दुनिया से चले गए, अब वो ऐनुल्लाह नहीं रहे। कोई ये कह दे कि वो ऐनुल्लाह नहीं रहे, वो लेदुल्लाह नहीं रहे, वो लिसानुल्लाह नहीं रहे, वो जंबुल्लाह नहीं रहे, वो उज़ुनुल्लाह नहीं रहे, वो नफ्सुल्लाह नहीं रहे, तो बाहर से मादरत अगर नहीं रहे तो मौला की जियारत पे आज सलाम करके क्यों कहते हो अस्सलामु अलैका या वजहुल्लाह? ऐ अल्लाह
کے چہرے میرا آپ پر سلام، السلام علیکہ یا ید اللہ، اے اللہ کے ہاتھ میرا آپ پر سلام۔ امام جاگ رہا ہو سو رہا ہو ایک حالت میں، امام کا سونا امام کا جاگنا۔ بھئی دنیا کے جاگنے کا کوئی خریدار نہیں ہوتا، ان کے سونے پہ مرضیاں مل جاتی۔ امام کا ایک نام ہے الشمس، الشمس یعنی سورج، یہ امام کا ایک نام ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ امام کے ظہور سے پہلے دنیا 3 دن کے لیے تاریکی میں ڈوب جائے گی، 3 راتیں 3 دن اندھیرا رہے گا دنیا میں۔ ابھی کوئی ناسا کی رپورٹ بھی آئی ہے، پتہ نہیں جس نے پڑھی یا نہیں پڑھی ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ 3 دن عنقریب وقت انہوں نے دیا کہ 3 دن عنقریب دنیا اندھیرے میں ڈوبنے والی ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا دن آئے گا وہ ایک نیا سورج طلوع ہوگا، ایک نئی دنیا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ امام کا ایک نام ہے الشمس یعنی سورج۔ صحابی ہے امیر کائنات کا سمرا، اس نے ایک دوسرے ساسا بن سوہان سے سوال کیا کہ اے ساسا، یہ جو فرمایا ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا یہ کیا ہے؟ یہ سورج جو مغرب سے طلوع ہوگا یہ کیسا سورج ہے؟ ساسا کہتے ہیں میں ایک دن مولا کائنات کے ساتھ جا رہا تھا، مولا سے میں نے یہی سوال کیا، مولا یہ سورج کیا ہے؟ کیا یہ سورج مغرب میں آئے گا پھر طلوع ہوگا؟ مولا نے فرمایا ساسا 3 دن دنیا تاریکی میں ڈوب جائے گی، 3 دن کے لیے دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا، اس کے بعد مغرب سے ایک سورج طلوع ہوگا اور وہ میرا بیٹا مہدی ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں وہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور وہ میرا بیٹا مہدی ہوگا، رکن و مقام کے درمیان سے طلوع ہوگا، پھر سورج تاریک ہو جائے گا۔ آپ تو جانتے ہیں جیسے ایک وقت میں 2 خداؤں کا ہونا محال ہے، جس طرح ایک وقت میں 2 خداؤں کا ہونا محال ہے، اسی طرح سے ایک وقت میں 2 سورج کا ہونا محال ہے۔ اس لیے کہ سورج تو نور لیتا ہے امام کے چہرے سے، مصدر نور ہے امام، تو جب خود ہو جائے امام آ جائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں ينتفع الناس بالنور المہدی، امام کے زمانے میں لوگ سورج سے نہیں امام کے چہرے سے روشن ہو جائیں گے، پیشانی سے نور ساطع ہوگا جو مشرق مغرب شمال جنوب کو روشن کر دے گا۔ سورج ہے دنیا کے لیے، آگے بتاؤ۔ روایت میں ملتا ہے کہ جنت میں کوئی، اب ایک حدیث بھی ہے کہ کسی کے لیے کہا گیا کہ وہ جنت کے چراغ ہیں، جنت میں روشنی ان سے ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیں جنت میں کیا سورج ہوگا؟ اتنی بڑی جنت ہے۔ مولا نے کہا نہیں وہاں پہ اندھیرا ہوگا ہی نہیں۔ مولا اندھیرا نہیں ہوگا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ کہا کہ وہ امیر المومنین کے چہرے کا نور ہوگا۔ اور کہتے ہیں جنتی آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے، ایک مرتبہ روشنی بڑھ جائے گی، پھر روشنی کم ہوگی، پھر بڑھے گی، سوال کریں گے یہ روشنی تیز کیسے ہوئی ہے؟ تو آواز آئے گی علی اور سیدہ باتیں کر رہے ہیں، ان کے دانتوں سے نکلنے والی روشنی۔ ان کے یہ دانتوں سے نکلنے والی خوشبو روشنی ہے جو پوری جنت کو منور کر دے گی۔ اور جو فرما رہے ہیں تو شمس سورج نام ہے امام کا، امام کو سورج کہتے ہیں۔ سورج کیا ہے؟ سورج بادل میں رہ کے اپنی روشنی پہنچاتا ہے،
بادل کا آنا سورج کے درمیان میں حائل نہیں بن سکتا، اسی طرح غیبت کا پردہ امام اور مومن کے درمیان میں پردہ نہیں بن سکتا۔ سورج کا فیض پہنچتا ہے، امام کا فیض پہنچتا ہے۔ زمین کے لیے واجب ہے کہ وہ سورج کا طواف کرے۔ اللہ اکبر۔ زمین کے لیے واجب ہے کہ وہ ڈیلی سورج کا طواف کرے۔ تو ظاہر ہے جب زمین طواف کر رہی ہے تو زمین میں جو موجود ہیں وہ طواف نہیں کر رہے، وہ بھی تو طواف کر رہے ہیں نا، ساتھ ساتھ خود بھی گھوم رہے ہیں سورج کے گرد۔ تو سورج جو ظاہری سورج ہے اس کا طواف تو ضروری ہے، اور جو سورج کا سورج ہے، جو کعبے کا کعبہ ہے، اسی لیے تو ملتا ہے نا۔ میں اکثر یہ شعر مجھے بے انتہا پسند ہے، میر داماد فرماتے ہیں فاستقبلت الوجوہ شطر الکعبہ والکعبۃ وجہها تجاہ النجف، کہتے ہیں کعبہ ہے، کعبے کے اوپر عرش معلی پہ بیت المعمور ہے، اور بیت المعمور کے پاس پیغمبر گئے عرش پہ تو کیا دیکھا کہ امیر کائنات تشریف فرما ہے منبر پہ، اور فرشتے ان کے گرد طواف کر رہے ہیں، ان کے نور سے فیض یاب ہو کے جا رہے ہیں۔ تو سوال کیا کہ سبق علی مجھ سے پہلے آ گئے آپ؟ تو جبریل کہتے ہیں یہ علی نہیں ہے بلکہ اللہ کی علی کی شبیہ ہے، علی نہیں ہے، علی کی شبیہ ہے۔ علی کی شبیہ کا آسمان کے فرشتوں نے کہا ہے اللہ یہ کیا بات ہے، زمین والے علی کو دیکھے ہم نہ دیکھیں۔ تو جو فرما رہے ہیں تو اللہ نے شبیہ بنا کے وہاں پہ ممبر پہ بٹھا دیا، نور کے ممبر پہ۔ اب جو آتا ہے وہ دیکھتا ہے، زیارت کرتا ہے، چلا آتا ہے، اور جو ایک مرتبہ زیارت کرتا ہے پھر اس کی 100 سال باری نہیں آتی۔ خوشا بحال ہے ان لوگوں کا جو کربلا جاتے ہیں، ملتا فرشتوں میں ایک جماعت ہے جو کربلا آتی ہے ہر روز، ہر شب جمعہ 70,000 کا دستہ کربلا میں آتا ہے، اور جو کربلا میں آتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی دوبارہ۔ اتنا رش ہے، اتنے قافلے بنے ہوئے وہاں پہ۔ قافلہ سلام کون ہے مجھے نہیں، اتنے قافلے وہاں پہ تیار ہیں، ان کو ظاہر ویزے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہاں تو قافلہ سلار ظاہرین کو بغیر کتھے کے چونا لگاتے ہیں۔ اب نہیں معلوم وہ چونا کتنا خطرناک ہوتا ہے، زبان کاٹتا ہے یا دل کاٹتا ہے، بہرحال۔ لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ مطلب اتنا پرافٹ نہیں کتنا جائز ہے۔ ظاہرین کے حق میں ظلم کرنا، امام کے حق میں ظلم کرنا، یہ میں نے روایت میں نے معصوم کا فرمان پڑھا ہے کہ جو ہمارے ظاہر کو تنگ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے ہمارے بدن پہ تیر چلاتا ہے۔ ایک ظاہر کو تنگ کرنا، امام کو تنگ کرنے کا۔ اب یہی خیر ہے، وہاں پہ تو قافلہ سلام ہے ہی نہیں، دستہ بنایا جبریل نے کہا بھائی لے جاؤ، لے کے آگے، نہ ویزے کی ضرورت ہے نہ پاسپورٹ کی۔ تو کچھ ایسے اور بھی افراد ہیں جیسے علامہ حسن زادہ عملی، بہت بڑی شخصیت ہے ایران میں، ان کے لیے ملتا تیہ الارض ہے، یہ بیٹھے ہیں ایک دم پتہ چلا کربلا کے لیے، بیٹھے بیٹھے غائب ہو گئے یہاں سے کربلا، کبھی نجف، کبھی کاظمین، کبھی سامرہ، ایسی 9-10 ہستیاں موجود ہیں۔ تو کیا آپ نہیں بن سکتے؟ ظاہر وہ امام تو نہیں ہے نا، انہوں نے اتنا اپنے آپ کو آل محمد کی محبت میں فنا کر دیا، کیا وہ نیت کرتے ہیں امام کی آواز آتی ہے آ جاؤ، نہ ویزے کی ضرورت ہے نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے۔ شستشو کن شستشو کن شستشو، اپنے دل و دماغ کو پاک کرو، پھر جستجو کن جستجو کن جستجو، پھر جستجو کرو، اور پھر فرماتے ہیں گفتگو کن گفتگو کن۔ امام سے گفتگو کرو، امام تو تیار ہے۔ تو طواف کیا جاتا ہے سورج کے گرد، اور یہ کعبہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فاستقبلت الوجوہ شطر الکعبہ، ہر شے کا رخ کعبے کی طرف ہے، والکعبۃ وجہها تجاہ النجف، ہر شے کا رخ کعبے کی طرف ہے، کعبے کا رخ نجف کی طرف ہے۔ تو جو فرما رہے یہ سورج ہے، جو سیارہ سورج کے گرد ہے وہ اس سے فیض پاتا رہتا ہے، جو سورج سے دور ہوتا چلا جائے اس کی قسمت میں جمنا ہے، منجمد ہو جائے گا جو سورج سے دور رہے۔ تو حیات کے لیے سورج کے نزدیک ہونا ضروری ہے،
تو دنیاوی حیات کے لیے سورج کے نزدیک ہونا ضروری ہے اور حیات روح کے لیے امام کے نزدیک ہونا ضروری ہے. یہ سورج ہے، سورج جب غروب ہوتا ہے تو حشرات الارض نکل آتے ہیں. سورج جب غروب ہوتا ہے تو درندے وحشی نکل آتے ہیں. سورج جب غروب ہوتا ہے تو ڈاکو اور راہزن نکل آتے ہیں. اسی لیے جب سورج غروب ہوا تھا کسی جگہ پہ تو ڈاکو نکل آئے تھے. تو اب ملتا ہے کہ جب یہ سورج طلوع ہوگا تو سارے ڈاکو جو ہے غائب ہو جائیں گے. لیکن ملتا ہے اگر کوئی ڈاکو کسی بل میں بھی چھپا ہو، کوئی کسی کا گھر چرایا ہو، کسی نے کوئی درخت وغیرہ لے لیا ہو، کوئی باغ واغ لے لیا ہو، کسی کا کوئی دکان لے لی ہو، کوئی مل لے لی ہو، کوئی کارخانہ لے لیا ہو، تو اگر وہ کسی پتھر کے نیچے چھپا ہوگا تو پتھر آواز دے گا، اے مولا یہ یہاں چھپا ہوا ہے. ادھر سورج مغرب سے طلوع ہوگا، سورج سے آواز آئے گی، اے مومنو متحد ہو جاؤ، اے مومنو متحد ہو جاؤ. یہ بھی ایک ظہور کی علامت ہے کہ مولا فرماتے ہیں ہمارے مہدی کا اس وقت تک ظہور نہیں ہوگا جب تک ہمارے چاہنے والے ایک دوسرے پہ تبرہ نہ کر لیں. وہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے جنازے پہ نہیں جانا، اس کی مجلس پہ نہیں جانا، اس کے گھر نہیں جانا. یہ کیا بات ہے؟ یہ مولا کی خوشی ہے اس میں. اور ٹھیک ہے مدارج ہے ولایت کے، آپ جیسا نہیں مانتا، مانتا تو ہے. اسی لیے تو مولا نے کہا من بکا علی الحسین و ابکا و تباکا وجبت له الجنہ، جو حسین پہ روئے، رلائے یا رونے کی شکل بنائے. رسول اللہ کی دندان مبارک شہید ہوئے احد میں، کسی نے اپنے منہ پہ تماچے مارے، کوئی رویا، کوئی رونے کی شکل بنائی، کسی نے گریبان چاک کر دیا، کسی نے فرط محبت میں اپنے دانت توڑ دیے. یہ محبت کی کیٹیگری ہے، جس کی محبت جتنی بڑھتی جائے وہ اتنا بلند ہوتا جاتا ہے. آل محمد کے دروازے پہ بھی یہی ہے، امام حسین سے جس کو جتنی الفت ہے وہ اتنا ہی اس مدارج اور معرفت پہ پہنچتا ہے. یہ نہیں ہے اگر میرے جیسا نہیں ہے تو نامتی ہے، نہیں، ہو سکتا ہے وہ دل سے آپ سے زیادہ مانتا ہو. کسی کو کسی کے بارے میں قضاوت کا حق نہیں ہے. اللہ نے کسی کو ایمان کا چیک کرنے والا جو ہے وہ جیسے شوگر ٹیسٹ کی مشین ہے وہ کسی کو نہیں دی. توجہ فرما رہے ہیں، ایمان چیک کرنے کا بھائی مجھ سے بڑا مومن ہے، مجھ سے بڑا متقی ہے، مجھ سے بڑا پرہیزگار ہے، نہیں دی. ہاں ایک مشین سب کو دی ہے اور وہ ہے علی کا نام. توجہ فرما رہے ہیں، ایک مشین. عام شوگر ٹیسٹ کرانے کے لیے ڈاکٹر کے بجانا پڑتا ہے 20-25 روپے خرچہ بھی ہو جاتا ہے. شوگر 140. احتیاط کریں، چینی نہیں کھاتے، جاپانی کھا لیں، چینی نہیں کھاتے. تو ٹیسٹ کرنے کے لیے بی پی چیک کرنا ہے آپ کو جانا پڑتا ہے، کینسر ہے، ہیپیٹائٹس ہے، خون چیک کرانے جانا پڑتا ہے. یہ ضرورت نہیں ہے، یہ ہر ایک کے پاس ہے، ہر ایک کے پاس ہے. بیٹھا مجمع دیکھنا ہے کہ کسی میں کینسر کا مرض تو نہیں ہے، روحانی طور پہ کوئی جو ہے کسی خطرناک بیماری کا شکار تو نہیں ہے. بھائی دیکھیں ہاسپٹل کا قانون ہے، کوئی چل کے آتا ہے، کوئی بیٹھ کے آتا ہے، کوئی اسٹریچر پہ آتا ہے، کسی کو اٹھا کے لاتے ہیں، کسی کو خون کی بوتل لگی ہوتی ہے. بھائی یہی حال ہے. مجلس حسین میں آیا جاتا ہے، کچھ اس حالت میں آتے ہیں، کچھ انتہائی بیماری میں، کچھ اسٹریچر پہ لائے جاتے ہیں، کچھ چلتے ہوئے آتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے چیک کیا جاتا ہے اس کو ڈوز کون سی دینی ہے. کہ ہر جگہ جو ہے ایک ڈاکٹر آتا ہے، یہاں پہ 14 اسپیشلسٹ آتے ہیں. تو جب ہمارے 14 اسپیشلسٹ آتے ہیں دنیا کے، اللہ کے ہاسپٹل کے 14 اسپیشلسٹ، اور وہ ایسے ہیں وہ دوائی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. دیکھتے ہیں وہ دیکھ کے کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا. اور جس کا آج ذکر ہے 14 اس سے رجوع کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
عمر جس کا آج ذکر ہوگا نا ہے 6 مہینے کا، لیکن 14 جب رجوع کرتے ہیں تو اس سے کرتے ہیں کیونکہ اس کی شہادت کو شہادت عظمیٰ کہا گیا۔ تو جو فرما رہے ہیں تو یہاں پہ چیک کیا جاتا ہے کس لائق ہے، کیسی بیماری ہے، بس یہ کہ خاندانی طور پہ ٹھیک ہو، علاج ممکن ہے۔ بعض کا چیک اپ ہوتا نہیں بھائی نہیں پیٹ میں کافی مالے حرام ہیں تو اس کو نکالو پہلے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ رونا نہیں آتا مجھے مجلس میں، نہیں وہ حرام زیادہ کھایا ہوا ہے اس کو نکالو، علاج یہ ہے حلال کھاؤ، حسین بھی مجلس میں رونا آئے گا۔ اللہ سے جب حضرت موسیٰ نے پوچھا نا اے موسیٰ یہ بتا، اے اللہ یہ بتا، حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اے اللہ یہ بتا جب تو کسی پہ عذاب کرتا ہے سخت ترین تیرا عذاب کیا ہے؟ مارتا ہے، جلا دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے؟ کہا نہیں، جب میں کسی پہ سخت ترین عذاب کرتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ اس سے عبادات کی لذت چھین لیتا ہوں۔ اس کو کرکٹ کے میچ میں مزہ آئے گا، مجلس حسین میں مزہ نہیں آئے گا، لذت نہیں ملتی، لطف ہی نہیں آئے گا اس کو مجلس میں، بار بار گھڑی دیکھے گا، آج تو پھنس گیا آگے آگے بیٹھا تو جا نہیں سکتا، کل دیکھنا صحیح کیا کرتا ایسے نہیں جا رہے۔ تو جو فرما رہے انسان ہمیشہ یہ دیکھے کہ مولا کیا چاہتے ہیں، چیک کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے جس لحاظ سے ہو، مطلب بعض کو کہا دیکھو تم والدین کی نافرمانی کرتے ہو اس کا یہ ہے، یہ سب دیکھیں جسمانی بیماری کے لیے ہم اسپیشلسٹ کو ڈھونڈتے ہیں، نزلہ ہو گیا فلاں کے پاس جائیں، آپریشن کرانا فلاں کے پاس جائیں، کبھی روحانی بھی تو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لیے ڈاکٹر کو دیکھا ہے، اور وہ ڈاکٹر کا کیا علاج؟ ایک مرتبہ کو یا حسین ڈاکٹر آ جاتے ہیں، ایک مرتبہ کو یا صاحب الزمان ڈاکٹر آ جاتے ہیں اور آ کے آپ کا علاج کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ چیک کرنا جو ہے نا، دیکھیں ہر چیز کا علاج ممکن ہے، لیکن ادھر علی کا نعرہ بلند ہو اور چہرے کا رنگ بگڑ جائے تو سمجھ لیں اس کا علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے دیکھا جب ذکر فضائل آل محمد زیادہ ہو تو جو لا علاج مریض ہو وہ ویسے ہی چلا جاتا ہے، وہ چلا نہیں جاتا، وہ بھیجا جاتا ہے۔ دیکھیں جب نمبر ایشو ہوتے ہیں نا مجلس کے لیے، آپ آ جائیں 25واں نمبر 50واں نمبر، ہاں جی آپ کا اچھا ٹھیک ہے، خیر وہ انتہائی نگہداشت وارڈ آئی سی یو کے لیے آپ بہت زیادہ بیمار ہیں، 5 قطروں کی ضرورت ہے، اس کے امام حسین کی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تم جو ہے نا تھوڑا عقیدے میں تھوڑے ڈھیلے ہو، اونچی آواز میں نعرہ لگایا کرو، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نفاق بڑھتا جا رہا ہے تمہارا، یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تو اس سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور دشمنی نہیں کرے گا مگر منافق۔ نفاق تمہارا بڑھتا جا رہا ہے، احتیاط کرو۔ کیا کریں گی؟ کیا علاج؟ میرا علاج کیا ہے؟ بہت خطرناک۔ پہلے تو اس کو جو ہے نعرہ حیدری کی ایک ڈرپ لگا دو، نہیں بہتر نہیں ہوا جی، نہیں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی فانھا تذھب بالنفاق، جب صلوات پڑھا کرو تو اونچی آواز میں پڑھا کرو، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان قریب آتا ہے، نفاق دور ہوتا ہے۔
جو روحانی مریض ہیں وہ اصل تو یہ روحانیت کی ہی ہے نا ڈاکٹر، اور جسمانی علاج تو ان کا عالم کرتا ہے. بخار ٹھیک نہیں ہو رہا، عالم کے پاس چلے جاؤ. اولاد نہیں مل رہی، تابوت سے مانگ لو. نوکری نہیں ملتی، زلجنا کی خدمت کر کے نوکری حاصل کر لو. جو حسین کی سواری کی نوکری کر لے اس کو دنیا میں بھی نوکری ملتی ہے، آخرت میں بھی. تو جو فرما رہے ہیں یہ تو ان کے نوکر کرتے ہیں. جنت چاہیے ان کا بہلول دے دیتا ہے. یہ فقط بہلول نہیں ہے. جابر جوفی صاحب ہی ایک آدمی مولا کا خاص شام گیا تو شام میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس سے اسے بحث شروع ہو گئی. اس نے کہا جی میں حق پہ، جابر نے اس نے کہا میں حق پہ. گفتگو ہوتی جا رہی ہوتی جا رہی ہوتی جا رہی. جابر نے ایک جملہ کہا بھائی میرے جو امام ہے وہ ہے جنت کے ضامن. کہا تیرا کوئی امام ایسا ہے جس نے یہ کہا ہو کہ جنت کا ضامن ہوں؟ کہا نہیں. دیکھیں جنت میں جانے کی ضمانت وہ دیتا ہے نا جس کو اپنے جانے کا یقین ہو. آئے میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں جس کے لیے یا علی انت تقسیم الجنت والنار، جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا میرا مولا ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کی جو ماں ہے وہ خواتین کی سردار ہیں. تو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھ کیا فائدہ نواز ہر چیز عبادت کر رہا، جنت میں جانے کا یقین نہیں. تو کہتے ہیں تو ان کے دروازے پہ آ جا، جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں. تو ان کے دروازے پہ آ جا. جابر نے کہا جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں. میں نوکر ہے کہتا میں ضمانت دیتا ہوں. اس نے کہا واقعا دیتا ہے؟ کہا میں دیتا ہوں. کہا کہ علی ولی اللہ، کہ حسن حجت اللہ، کہ حسین خلیفۃ اللہ، کہ سجاد صبغت اللہ، کہ باقر کلمت اللہ، کہ صادق حجت اللہ. اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں. اس نے گواہی دی، کہا جنت کی ضمانت. میری طرف سے لکھ کے دے دیا یہ جنت میں جائے گا. لکھ کے دے دیا کاغذ میں کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا. اس کو جابر جوفی نے مہر لگا. حالانکہ جابر جوفی سے مولا نے خود نہیں کہا تھا کہ تم پکا جنتی ہے. لکھ کے دے دیا کہ تو جنتی ہے. اچھا اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ ادھر جابر نے لکھ کے دیا، دوسرے دن بیمار ہو گئے. یہ جو تھا مومن ہوا تھا 3-4 دن بیماری کے بعد مر گیا. اب یہ ٹینشن ہے کہ میں نے تو ان سے وعدہ کر لیا تھا خدا خیر کرے، اگر مجھے پکڑ لیا تو یہ اختیار کس نے دیا تھا وعدے کا؟ ابھی تو تازہ یہ مسلمان کو بلا وجہ وعدے کرتا پھر رہا تو بھی جنتی تو بھی جنتی. یہ تو نے کیا کیا؟ اب بڑا ٹینشن. مدینے آیا. اب مولا امام صادق کے گھر پہ نہیں جا رہا. مولا کے گھر پہ نہیں جا رہا کہ مولا کے گھر پہ جاؤں گا مولا کو کیسے دیکھوں گا. 2 دن نہیں گیا تو مولا کی طرف سے پیغام آیا کہ جابر سے کو ملنا چاہتے ہیں. اس نے کہا ہوئے اب تو خوب پھنسے. جہاں بچنا چاہ رہے تھے وہ بچنے والی کیفیت بھی ختم ہو. خیر چلتا ہوا آیا مولا کے سامنے بالکل جیسے بچے جو ہے نا زیادہ جب استاد موجود ہو اور سخت ہو تو ایسے بیٹھتے ہیں. اور ادھر استاد گیا تو پھر توبہ اللہ. اب یہ جناب بالکل ایسے بیٹھے. مولا کہتے جابر سر اٹھا، شرما کیوں رہا ہے، پریشان کیوں ہے، تیرے ماتھے پہ پسینہ کیوں ہے؟ کہا مولا بس. کہا جابر سر تو اٹھا مجھے تو دیکھ. جی پھر نیچے پھر سر اٹھایا مولا کو دیکھا پھر نیچے. مولا کہتے اٹھا کے دیکھ تیرا مولا بیٹھا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اگر اس شامی کی فکر کر رہا ہے تم نے وعدہ کیا میں نے دے دی.
عزادار اس فضیلت کا مالک ہے. یہ جو ہاتھ پڑتا ہے نا سینے پہ، میں ممبر پہ قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے ایک عرصہ ہو گیا علم دین حاصل کرتے ہوئے، اس کے اندر ایک نور پیدا ہو جاتا ہے. اگر یہ بیمار کے سر پہ رکھا جائے وہ ٹھیک نہ ہو، ماتم کرنے میں کمی ہے. اب جب ماتم کر لیا آپ نے، اب یہ ہاتھ کسی کے منہ پہ نہیں لگنا چاہیے. یہاں تک ملتا ہے کہ جانور کے منہ پہ نہ مارو. یہ جو ماتم کے لیے آپ اٹھ گیا نا ایسے کر گیا، اتنا ماتم تو ابو ذر نے نہیں کیا، اتنا ماتم سلمان نے نہیں کیا. اور حبیب ابن مظاہر جو کربلا کے شہید ہیں، ان کی حسرت ہے کہ وہ حسین کی مجلس میں بیٹھ کے روئیں اور ماتم کریں. یہ جو ہاتھ ہے نا، اتنی اس کے اندر کرامتیں آ جاتی ہیں. یہ جو ماتم کے لیے اٹھتا ہے، میں کہتا ہوں اس سے آپ دیکھیں نظام شمسی کو روک سکتے ہیں اگر ماتم بلند ہو جائے. کسی کے سر میں ٹیومر ہو، اس ہاتھ کے ذریعے ٹیومر ختم کر سکتے ہیں اگر انسان اس منزل پہ پہنچ جائے. امام کو سورج کہتے ہیں، ایک نام ہے الشمس، امام کا ایک نام ہے شمس. سورج کیا ہے؟ جب تک سورج نہ نکلے چہرے کی پہچان نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے نا، جب تک سورج نہ نکلے، سورج نہ ہو، چہرے کی پہچان نہیں ہوتی. تو یاد رکھیں جب امام آئیں گے تو تب چہروں کی نہیں نسلوں کی پہچان ہوگی. سورج غروب بھی ہو جائے تب بھی اپنا فیض دنیا کو دیتا رہتا ہے. کس کے ذریعے؟ چاند کے ذریعے. چاند وزیر ہے سورج کا، دوسرے لفظوں میں ٹرانسفارمر ہے سورج کا. فیض چاند کو ملتا ہے، چاند سے لوگوں کو ملتا ہے، خالی نہیں رہتا. اب یہ کہ سورج غروب ہو گیا، بھائیو سورج غروب نہیں ہوتا، دنیا کی حرکت جو ہے وہ بدل گئی. سورج غروب نہیں ہوتا. امام کا فیض ایک لمحے کے لیے نہیں رکتا. ہم مولا سے دور ہیں. یہ کہتے ہیں مولا نظر نہیں آ رہے، نہیں نہیں نہیں، ہم مولا کے قریب نہیں. مولا تو موجود ہے، مولا تو مجلسوں میں آتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا، جب ظہور ہوگا تو ہر شخص کیوں کہے گا میں نے ان کو 4 مرتبہ دیکھا ہے، 5 مرتبہ دیکھا ہے؟ کیوں کہے گا؟ مولا تو ہے. ہمارا دماغ دل اس لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ کی حجت کو پہچانیں. تو جو فرما رہے ہیں، تو میں نے بتایا کہ جہاں پہ یہ سب 14 جس بارگاہ کے، جس ہاسپٹل کے چلانے والے ہیں، ان میں سے ایک عظیم جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، معصوم جس کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے اور وہ ہے 6 مہینے کا. بی بی فضہ سے پوچھا گیا، بی بی فضہ سے پوچھا گیا، بی بی یہ بتائیں آل محمد کے گھر میں سب سے بڑی خوشی کب ہوئی اور سب سے بڑا غم کب ہوا؟ تو بی بی نے کہا کہ جب حضرت شریکت الحسین بی بی دنیا میں آئی ہے نا، تو آل محمد کے گھر میں غمی کی انتہا، ہر کوئی رو رہا تھا. اور کہا خوشی کب ہوئی؟ کہا خوشی تب ہوئی جب علی اصغر دنیا میں آیا. علی اصغر کی آمد پہ تمام گھر والے خوش تھے کہ ایک چاند سا بیٹا ملتا ہے. شبی میں امام مولا کائنات کی شبی تھے حضرت علی اصغر علیہ السلام، باب الحوائج ہے. ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا شہزادے کو، دیکھا کہ ایک بی بی نے ایک شہزادہ اٹھایا ہوا ہے. وہ شہزادہ اس آیت اللہ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تم مجھ سے کیوں نہیں مانگتا؟ جب تو پریشان حال ہوتا ہے تو مجھ سے کیوں نہیں مانگتا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دل تو چاہتا ہے، کہا نہیں، تو یہ سمجھتا ہے میں 6 مہینے کا. فرماتے ہیں کہ اگر میں نگاہ کروں تو کائنات کی نسلیں سدھر جائیں. میں اگر نگاہ کروں تو اپنی ایک نگاہ سے کائنات کو روزی دے سکتا ہوں.
بتاؤں ہمارے چاہنے والوں کو کہ کبھی کبھی مجھ سے بھی مانگ لیا حسرت ہے شہزادے کی۔ اب اس کے بعد جب بھی مجھے کوئی مسئلہ ہو میں اس شہزادے سے رجوع کرتا ہوں، اور یقین جانے لا علاج مریض کینسر کے اس شہزادے کے توسل سے ٹھیک ہو چکے۔ بڑا کریم آقا ہے، اتنا مظلوم آقا ہے، اتنا غریب آقا ہے کربلا کے میدان میں علی اصغر۔ عزادارو ملتا ہے کہ عاشور کا دن جب نمودار ہوا، ہر طرف سے ایک روح کا عالم تھا کربلا کے میدان میں۔ ایک شہید جاتا ہے، زہرا کا چاند اس کی لاش اٹھا کے لے آتا ہے۔ عزادارو موقع یہاں تک پہنچا کہ ایک مرتبہ زہرا کے چاند نے نظر یمیناً و شمالا، مولا نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، جب مولا کو کوئی نظر نہ آیا تو آپ نے ایک استغاثہ بلند کیا۔ کربلا کے میدان میں زہرا کے چاند نے استغاثہ بلند کیا۔ کون ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے؟ کون ہے جو مجھ مظلوم کی مدد کرے؟ کون ہے جو بیویوں کے پردے کی حفاظت کرے؟ عزادار یہ آواز بلند ہوئی، خیمے سے شور بلند ہوا۔ مولا خیمے کی طرف آئے تو کیا منظر دیکھا، بیویاں رو رہی ہیں۔ پوچھا آپ روتے کیوں؟ کا جواب نے استغاثہ بلند کیا ہے نا، علی اصغر نے اپنے کو کے حوالے الفاظ علی اصغر روتے بابا استغاثہ نہ کرو، بابا بابا مجھے خود لے کے جاؤ، بابا میں حاضر ہوں، بابا میرے استغاثہ نہ کرنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کو جانتے ہیں جیسا سوار ہوتا ہے ویسی اس کی سواری ہوتی ہے۔ عزادارو مولا حسین ذوالجناح پہ بیٹھ کے روانہ ہوئے، علی اکبر عقاب پہ بیٹھ کے روانہ ہوئے، عباس علمدار مرتجز پہ گئے، روایات مختلف ہیں عزادارو، لیکن جانتے ہیں علی اصغر کی سواری کون تھی؟ میری جان قربان مولا حسین نے علی اصغر کو اپنے سینے سے عزاداروں میں بڑے حوصلے سے پڑھا ہوں، آپ بھی بڑے حوصلے سے سن رہے ہیں۔ روانہ ہوئے، میدان میں پہنچے، ساری شہادت نہیں پڑھو گا، نہ مجھ میں ہمت ہے نہ آپ سن سکتے ہیں۔ عزاداروں مولا میدان میں پہنچ کے مولا نے ایک مرتبہ کہا، اے لشکر یزید دیکھو اگر قصور کیا ہے تو میں نے کیا ہے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ عزاداروں کوئی جواب نہ آیا، مولا نے اصغر کو کربلا کی تپتی ریت پہ رکھ دیا۔ اب علی اصغر میں تمہیں دکھا رہا ہوں، شاید کوئی عزاداروں کوئی نہ آیا، مولا نے اٹھایا ایک جملہ کہا، دیکھو لشکر یزید اس کی ماں کا دودھ خوش ہو چکا ہے، اس کی ماں کا عزادار علی اصغر کو مولا نے دکھایا اور ایک جملہ کہا، لشکر یزید میرا علی اصغر کا مرضی کر رہا ہے، میرا علی اصغر کا مرضی کر رہا ہے، میرا علی اصغر کا مرضی کر رہا ہے۔ حوصلہ حوصلہ دیجو، کہا میرا علی اصغر تلزی کر رہا ہے۔ تلزی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟
نے اپنے استاد سے پوچھا تلزی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مچھلی کو جب پانی سے نکالا جاتا ہے یہ تلزی نہیں ہوتی، کہا مچھلی کچھ دیر کے بعد تڑپتی ہے، اچھلتی ہے، کہا یہ بھی تلزی نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کے بعد مچھلی اپنا سر ہلاتی ہے اور اپنی دم ہلاتی ہے، کہتے ہیں یہ بھی تلزی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تلزی کیا ہوتی ہے؟ کہا ایک موقع وہ آتا ہے مچھلی سے دم نہیں ہلتی